سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ پلیز قرآن کی تعلیمات کو عام کیجیے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اب کوئی نبی نہیں آنے والا. کس کے بھروسے بیٹھے ہیں ہم؟ اب صرف جو آئے گی نا وہ صرف قیامت آئے گی اور ہم سب کو ڈبو کے لے جائے گی اور توبہ کے بھی دروازے بند ہو جائیں گے. اس وقت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم. آپ بتائیے، جن لوگوں کے لیے ہم سارا دن دوڑ دھوپ کرتے ہیں وہ ہمارے کسی کام نہیں آنے والے ہیں. ہمارے کام صرف ہمارے اعمال آئیں گے. اب کیونکہ اللہ نے مسلمانوں کو قرآن کے ذریعے گائیڈ کیا ہے، اس لیے قرآن کو نہ صرف پڑھو بلکہ اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو. قرآن کی روشنی میں زندگی گزارو، پھر دیکھنا جیت ہی جیت ہوگی. دونوں جہان بن جائیں گی، دنیا بھی اور آخرت بھی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تک ہم سورہ بقرہ کی الحمدللہ 48 آیت کو کمپلیٹ کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی ایک ایک لفظ کو، ایک ایک آیت کو ہمارے سینے میں بسا دے اور اس پر عمل کرنا آسان بنا دے. اور آج ہم آیت نمبر 49 سے شروع کریں گے. چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو، من آل فرعون، جب کہ رہائی دی ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے، یسومونکم سوء العذاب، جو کرتے تھے تم کو بڑا عذاب، یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو. وفی ذالکم، اور اس میں آزمائش تھی، بلاء من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. وفی ذالکم بلاء، یعنی کہ اس میں آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو اپنی نعمتیں، انعامات کیے ہیں ان کو بار بار یاد دلا رہے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ رہائی دی ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے، جو کرتے تھے تم کو بڑا عذاب، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو. یعنی کہ جب فرعون کو کسی شخص نے کیا کیا تھا، پیشین گوئی کی تھی، کیا کہ ایک شخص آئے گا، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیری سلطنت جاتی رہے گی. اس لیے اس کو خوف پیدا ہو گیا، کہیں نہ کہیں اس کو ڈر پیدا ہو گیا، اور اس نے جتنے بھی لڑکے پیدا ہوتے سب کو ذبح کرا دیتا، کسی کو بھی نہیں چھوڑتا تھا، اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا. اس کے پیچھے بھی اس کا ہی مطلب تھا، ان سے بدفعلی کرتا تھا، کیونکہ وہ لڑکیاں بڑے ہو کر عورت بنیں گی، اور پھر ان سے غلامی کراتا تھا، کام لیتا تھا اور بدفعلی کرتا تھا، اور لڑکوں کو ذبح کرا دیتا تھا. اور اللہ کی شان کریمی دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ نے فرعون کے گھر پر ہی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرائی. یعنی ان کی زوجہ جو تھیں، بیوی تھیں، وہ ایک بار ندی کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ فرعون کا محل جو تھا بالکل ندی کے قریب تھا، اور اس دن ان کا من نہیں لگ رہا تھا تو وہ ندی کے کنارے بیٹھی تھی. اور جب فرعون کی فوج نے سبھی گھروں کو یعنی سروے کیا، یعنی وہ ڈھونڈتے تھے گھر گھر جا کر
کہ کہیں کوئی بیٹا پیدا ہوا ہو، لڑکا پیدا ہوا ہو اور وہ ہماری نگاہ سے چک جائے۔ تو فرعون کی موسیٰ علیہ السلام کی امی جان جو تھیں وہ کیا کرتی تھیں، موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں بٹھا کر اس میں لمبی سی رسی باندھ دیتی تھیں، اور جب بھی کوئی آتا تھا دیکھنے کے لیے تو اس رسی کو چھوڑ دیتی تھیں، تو موسیٰ علیہ السلام ان کو نظر نہیں آتے تھے اور وہ دیکھ کر چلے جاتے تھے۔ کئی بار ایسا واقعہ ہو گیا، اور ایک بار جو تھی جب فرعون کی فوج آئی تو موسیٰ علیہ السلام کی اماں موسیٰ علیہ السلام کی رسی باندھنا بھول گئیں اور وہ رسی چھوٹ گئی، تو پانی میں چلتے 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 کہاں پہنچ گئے؟ فرعون کے محل کے پاس۔ اللہ کی شان کریمی دیکھیے، اللہ کو جس سے چاہتا ہے اس سے کام لے لیتا ہے، جس سے چاہتا ہے۔ اس کی ذات نرالی ہے نا، ذرا غور کرو تو کیسا لگتا ہے کہ اس کی ذات کتنی نرالی ہے، جس سے چاہتا ہے اس سے کام لے لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے جو مسلمان ہیں وہ اپنا فرض نہیں نبھا رہے صحیح سے، یعنی بس نام کے مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں اس لیے مسلمان ہیں، اپنی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کافروں سے کام لے رہا ہے۔ یعنی ایک دن میں یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے، کیسے کیسے کٹر کافر مسلمان ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دین کا کام لے رہا ہے، تو جس سے چاہتا ہے اس سے کام لے لیتا ہے، اس کی ذات نرالی ہے۔ ذرا اس پر توکل تو کر کے دیکھیے میرے رب پر، اتنا پیارا ہے میرا رب۔ اب دیکھیں، اب فرعون کی بیوی کے پاس موسیٰ علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں اور انہوں نے اس کو اٹھا لیا اور دیکھا کہ یہ تو اتنا خوبصورت بچہ ہے، اتنا پیارا بچہ ہے، اللہ کو محبت ڈالنی تھی دل میں، محبت گھر کر گئی، اور فرعون سے کہہ دیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اس بچے کو نہیں دوں گی، اس بچے کی پرورش میں کروں گی۔ اور فرعون جو ہے تمام دنیا جہان کے بیٹوں کو قتل کرواتا رہا، اور موسیٰ علیہ السلام اسی کے محل میں پرواز چڑھتے چلے گئے، پرورش پاتے چلے گئے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھا۔ سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ میرے اس انعام کو یاد کرو جب میں نے تمہیں چھٹکارا دلایا تھا، کس سے؟ فرعون سے چھٹکارا دلایا تھا کہ وہ گلے کاٹتے تھے تمہاری اولاد کا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، اور بڑا ہونے کے بعد ان سے بدفعلی کرتے تھے، ان سے غلامی کراتے تھے۔ اب دیکھیں، جب کسی نے آ کر فرعون سے پیشن گوئی کر دی تو کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیری سلطنت جاتی رہے گی، تو فرعون اس بات کو سن کر پاگل ہو گیا۔ حالانکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، لیکن دل میں اس کے، ذرا غور کریں، دل میں کہیں نہ کہیں اس کے تھا نا کہ میں بھی ایسے ہی پیدا نہیں ہو گیا ہوں، میرا بھی پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ تبھی تو اس کو شک ہوا، دل میں کہیں نہ کہیں اس کو یقین ہو گیا کہ کہیں نہ کہیں یہ بات سچ ہے کہ کوئی لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو میری سلطنت کو ڈھا دے گا۔ تبھی تو اس نے تمام لڑکوں کو ذبح کرنے شروع کر دیا، اپنے بچاؤ کے لیے، ڈر سے، خوف سے، کیونکہ اس کو کہیں نہ کہیں یقین تھا کہ تمام جہان کو پیدا کرنے والا کوئی ہے جس نے مجھے بھی پیدا کیا ہے، لیکن زبان سے نہیں کہتا تھا اور چھوڑ دیتا تھا لڑکیوں کو تاکہ ان سے کیا کرائے، ماما گیری اور خدمت گاری کا کام لیتا تھا۔ تو یہ عنایت بھی اپنے مطلب کے لیے ہی تھی، یعنی انہیں چھوڑتا تھا صرف اپنے ہی مطلب کے لیے۔ اور اس واقعے سے یا تو یہ ذبح و قتل مذکور مراد ہے
اور مصیبت میں صبر کا امتحان ہوتا ہے. یعنی جب ان کے بیٹوں کو قتل کیا جاتا تھا، صبر کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا. یہ ایک مصیبت تھی. ذرا آپ غور کریں، جب آپ ہی کے سامنے آپ کے بیٹے کو ذبح کیا جائے تو کیسا محسوس ہوتا ہوگا. اتنی سخت آزمائش تھی اور اللہ تعالیٰ نے دور کر دی ان سے وہ مصیبت. پھر بھی منکر ہو گئے، بھول گئے اپنے رب کو جس نے چھٹکارا دلایا تھا اس مصیبت سے. کہاں جاؤ گے بھاگ کر؟ میرے رب کے سوا کوئی نہیں ہے تمہیں پناہ دینے والا، تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے. نوچ کھائیں گے یہ لوگ کافر. باز آ جاؤ، اب بھی باز آ جاؤ. پہچان لو میرے رب کو، اپنے رب کو پہچان لو. اور یا رہائی دینا مراد ہے، جو کہ ایک نعمت ہے. رہائی ایک نعمت ہے، اور نعمت میں شکر کا امتحان ہوتا ہے. یعنی اس سے پوچھیں جس کو سزا ہو گئی ہو، کئی سالوں کی سزا ہو گئی ہو یا پھر پھانسی کی سزا ہو گئی ہو، اور اچانک اس کی رہائی ہو جائے تو کوئی اس سے پوچھے کہ اس کے دل کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے نا، تمام دنیا جہان کے مال و دولت ملا کر بھی وہ خوشی نہیں دے سکتے جس وقت اس کو ہوتی ہے. تو رہائی اتنی بڑی نعمت ہے، آزادی. اور نعمت میں شکر کا امتحان ہوتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے میرا بندہ شکر گزار بنے گا یا بے صبر بنے گا. بھول جائے گا اپنے رب کی نعمتوں کو. اور اس کو ہم نے ایسا ہی کیا. اور اس نجات دینے کی تفصیل آگے بھی بیان کی گئی ہے، بہت لمبا واقعہ چلے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے، اور دل اور جان سے اپنے دین کے کام میں لگنے والا بنائے میرے مالک. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل پھر ملتے ہیں ایک نئی کلاس کے ساتھ.